قریب میں بڑے مصنفین میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ جب ان کی سوانح حیات پڑھتے ہیں تو یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی کتابوں کا تو مطالعہ کرنا آسان نہیں ہے جتنی انہوں نے لکھ دی۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ایک کونے میں بیٹھ کے صرف کتابیں لکھتے ہوں، بزرگوں کے پاس جانا بھی، خط و خطابت بھی، پھر وہ انگریزی دور، بالکل اخیر کا انگریزی دور، پھر وہ اختلاف حضرت مدنی کا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف، یعنی اتنے مریدین کہ آج بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے مریدوں کا وہ کوئی کم نہیں ہے۔ اس وقت جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب ہے وہ انہی کے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا اور وہ اسی میں وہ کام کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنی بے ترتیب زندگی کو ترتیب وار بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ترتیب وار بنا لیا تو آج کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم AI ٹیکنالوجی بولتے ہیں کہ اتنا فاسٹ زمانہ گرو کر رہا ہے کہ اگر ہم ذرا سا اپنی زندگی کو ترتیب دے لیں تو ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں اور ہم اپنے مال میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اپنے پورے شیڈیول کو لکھنے کی کہ میں صبح کب اٹھتا ہوں، پھر اس کے بعد ناشتے میں کتنی دیر لگاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں گھر سے نکلنے میں کتنی دیر لگاتا ہوں۔ نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے وہ 8 گھنٹے موبائل چلاتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے وہ موبائل کی اسکرین کو دے رہا ہے۔ اور جو بڑے سمجھدار پروفیسر لوگ ہیں وہ موبائل کو اپنے جسم سے دور رکھتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے موبائل کو دیکھا پھر رکھ دیا، ہماری طرح نہیں کہ شیطان ہر وقت ساتھ میں۔ بہرحال یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ گزاریں گے تو انشاءاللہ پورے شہر میں اور پورے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آج لوگ آپ سے آپ کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو داستان بتانے لگوں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کا دشمن کا ٹارگٹ 2024 تھا، لیکن شاہین باغ جس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیکار کی چیز تھی، اس شاہین باغ کی مضبوطی کو دیکھ کر ان لوگوں نے اپنے پلان 2024 کو بڑھا کر 2047 کر دیا کہ اس ملک کو ہمیں 2047 تک ہندو راشٹر گھوشت کرنا ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنے وجود کو خود ختم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو میرے بھائی، گزارش اتنی سی ہے کہ آپ جس کو کہیں گے اس کو بڑا، آپ جس کو کہیں گے وہ آپ کا صدر، آپ جس کو کہیں گے اس کو بلا کر یہاں ہم تقریر کرائیں گے، نہ ہم بولیں گے نہ ہمارے آدمی کو بلوائیں گے، جس کو آپ کہیں گے اس کو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جڑنے کا تہیہ کر لیں، نہ ہمیں بولنے کا شوق، نہ ہمیں اپنے آدمیوں کو بلا کر تقریر کرانے کا شوق، ہمیں شوق ہے تو آپ کی شکل و صورت دیکھنے کا شوق، پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اگر ہم یہ تہیہ کر لیں بھئی ہم مہینے میں 1 بار 2 گھنٹے کے لیے جڑیں گے تو مشکل ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے کیلنڈر پہ اس جگہ دائرہ بنا دیں کہ بھئی عشاء کے بعد 2 گھنٹے میرے ہر مہینے، جیسے کہ بزرگوں کی خانقاہیں کیسے لگتی ہے کہ بھئی بیچ کا ہفتہ ان کی لگتی ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب کی کیسے لگتی ہے کہ بھئی مہینے کا پہلا اتوار یا مہینے کا آخری اتوار یا مہینے کا بیچ کا اتوار۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ہم کوئی وقت طے کر دیں کہ ہمیں جڑنا ہے، اگر خدا نخواستہ اس دن کوئی پروگرام ہو مسجد میں، ہم اس پروگرام کا حصہ بن جاؤ۔ اگر کوئی تبلیغی اجتماع ہے یا کوئی تبلیغی جوڑ ہے، ہم اس کا حصہ بن جاؤ، میٹنگ کینسل مت کرو چونکہ وہ بھی ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی دوسرا ملی پروگرام ہے، ہم اس کا حصہ بن جاؤ، ہم کینسل مت کرو۔ تو میرے بھائی، ہمیں ہر لحاظ سے ہر محاذ سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کام نہیں کریں گے تو آپ تو بچ گئے، آپ کو اساتذہ مل گئے پڑھانے والے۔ آج استادوں سے کہنا پڑتا ہے کہ بھی اپنے موبائل جمع کرا دیں۔ حضرت ہاسوٹ کے اندر آج درسگاہ میں محتم کو بھی اجازت نہیں ہے موبائل لے جانے کی، گھر رکھ کے جاتے ہیں موبائل، ایسا قانون بن گیا ہے۔
تو عرض یہ کرنا ہے آپ کو اللہ نے اچھے اساتذہ دیے ہیں, آپ کی اچھی تربیت ہو گئی ہے, لیکن آج جو حافظ بن رہے ہیں اور ان کو نئے اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے, ان میں وہ درد نہیں ہے جو آپ کے استادوں میں درد تھا. اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, بار بار جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا سے پہلے ایک بات کہ اگلی مجلس کا اعلان ابھی کریں گے, اور کب کریں گے آپ بتائیے. دیکھیے ہمارے جو اس پروگرام میں سب سے زیادہ جو خدمت انجام دی ہے وہ سب سے مضبوط کڑی تو یہ حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, حافظ توحید صاحب, اور ہمارے مولانا شہزاد صاحب, حافظ فراز صاحب, اور اسی طرح حافظ سفیان صاحب, اور حافظ شعیب صاحب, ان حضرات نے, اور بھی بہت سے لوگ تھے, میں نام بھول رہا ہوں. یہ حافظ صاحب جو بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے, حافظ عمران صاحب, تو ان لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے. مفتی طالب صاحب ہیں, اور اسی طرح مولانا ارباز صاحب اور مولانا ارشد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہر مجلس میں شامل رہے ماشاءاللہ. ایک بات یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں, وہ میری منہ سے اچھی لگے گی. جی کام تو ان جوانوں کو اور بزرگوں کو سرپرست بناؤ. ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے پرانے جتنے کام کرتے ہیں, مسجد بنا دی تھی شاندار, صحیح, وہ بیچارے آپ لوگ کرسی بیٹھے ہیں کرتے کرتے جو ہے نا جی ہماری طرح. یہ سب حضرات ہمارے آگے رہے پڑے, وہ تو سہارے لے کے بیٹھے ہیں عارف بھائی. تو ان کو دعاؤں میں شریک کرو. اس سرپرست ہم ان سے رائے لیں گے, مشورہ لیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, لیکن کام رکھو ان جوانوں پر. دلیل بھی مختصر دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسا بوجھ کا کام کس کو دیا؟ سمعنا فتن یذکرہم یقال ابراہیم. قرآن پاک یہ اس پہ مستقل ایک ٹاپک ہے. یہ بھی نوجوانوں کو ممبر بناؤ, نوجوانوں کو دعا لو بزرگوں کی, تو اس لیے یہ اچھا ہے. اور جو ہے نا جوانوں کو جوڑ کر بزرگوں سے یہ کہو کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے سامنے جوانوں کو تیار کر جاؤ. اس لیے جوانوں کے کاندھوں پر ہی میں ایک بات رکھا کرتا ہوں, بزرگوں کی کمر میں طاقت نہیں, بچے مکلف نہیں, ذمہ داری تو جوان ہی ادا کریں گے. اس لیے انہیں کو بناؤ ذمہ دار. بھائی آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں, تو آپ اگر کسی کی رائے دینا چاہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو آپ فرما سکتے ہیں. یہ ہارون کو شامل کر لیا میرے رائے حافظ دانش کی ہے, اسلام الدین بھائی کی طرف. حافظ دانش, اسلام الدین بھائی کے لڑکے حافظ دانش, کھڑے ہو جائیے آپ. حافظ شعیب صاحب کی رائے آ رہی ہے, حافظ شعیب صاحب بھی کھڑے ہو جائیں. ہارون کو ضرورت پڑے گی کوئی لکھنے لکھانے کی. جی ہارون کو لکھنے لکھانے کی ضرورت پڑے گی. جی ہارون بھائی کھڑے ہو جائیے. آپ بھی حافظ سبحان صاحب, حافظ سبحان صاحب اور سفیان میں سے بھی کسی ایک کو لے لے رہے. ثاقب بھائی ہیں گے یہاں پر؟ حافظ ثاقب, وہاں صالح صاحب,